الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ واقعہ کربلا اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمات میں میں نے بیان کیا ہے، جس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید تختہ نشین ہو گیا اور اس کا خلیفہ بننا ابھی کوئی مضبوط نہیں ہوا تھا۔ ابتدائی مراحل سے وہ گزر رہا تھا اور اس نے اپنے کارندوں کے ذریعے دمشق سے اعلانات کروائے کہ جاؤ پوری اسلامی سلطنت میں میرے نام پر بیعت لے لو کہ میں اب خلیفۃ المسلمین ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی خلافت سے متفق نہیں تھے، کیونکہ یزید اپنی جگہ صحیح آدمی نہیں تھا، خلافت کے وہ لائق نہیں تھا، اور بھی چند وجوہات تھیں جن کی بنا پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ موقف اختیار فرمایا کہ یزید کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور ادھر کوفہ سے بہت بڑی تعداد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خطوط بھیجے گئے کہ آپ کوفہ میں تشریف لائیں، ہم آپ کی قیادت کے منتظر ہیں، آپ کو ہم خلیفہ بنائیں گے۔
آپ کی ہم پیروی کریں گے۔ بہت ساری تفصیلات گزشتہ جمعہ میں گزر چکی ہیں۔ صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے منع کیا، حتیٰ کہ بعض تاریخی روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ نواسۂ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نواسۂ رسول نہ ہوتے تو میں آپ کے بال پکڑ کر کے یہیں روک لیتا، آپ کو جانے نہ دیتا، کیونکہ آپ کے جانے سے آپ کی جان کا خطرہ ہے، آپ دوبارہ واپس نہیں آ سکتے۔ کوفہ والے وعدہ خلافی کرنے والے ہیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ اگر میں مکہ مکرمہ میں ہی رہوں گا تب بھی یزید سے اختلاف کرنے کی وجہ سے یزید اپنے کارندوں کو بھیج کر کے خدا نخواستہ مکہ جیسی مقدس جگہ جنگ نہ چھڑ جائے۔ اگر مجھے مرنا ہی ہے تو وہیں جا کر کے مر جاؤں گا، اس مقدس زمین کو خون سے رنگین ہوتا ہوا میں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ چاہے یزید کے آدمی مکہ مکرمہ میں آ کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو نہ ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ بلد امین ہے، بابرکت جگہ ہے، ساری دنیا کے لوگ یہاں پر خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ایسی پاک زمین میں لڑائی کا ہونا پسند نہیں کرتا ہوں۔ اور دوسری طرف ان کے خطوط بہت کثرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں آئے، اور ان کا مضمون بھی ایسا تھا کہ گویا کوفہ والے مکمل طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کریں گے، اور وہ لوگ رشد و ہدایت کے منتظر ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ فرماتے ہوئے آپ مکہ مکرمہ سے نکل پڑے۔ سب سے پہلے آپ نے صحابہ کے مشورے پر مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ کو بھیجا کہ وہ جائزہ لیں۔ وہ جا کر کے جائزہ لیے کوفہ میں، تو ہزاروں لوگوں نے کوفہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت کے خاندان کی تعریف بیان کی، اور حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کے ہاتھوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لے لی، بیعت کر لی انہوں نے۔ حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو اطمینان ہو گیا کہ کوفہ کے حالات بالکل نارمل ہیں، یہاں پر آنے سے کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے قاصد کو بھیج دیا پیغام دے کر کہ آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ روانہ ہو جائیں۔ جب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ کوفہ کے حالات ٹھیک ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف ذی الحجہ کے مہینے میں روانہ ہو گئے۔ پہنچتے محرم کا مہینہ بھی داخل ہو گیا، اور باقی آپ نے ساری تفصیلات سنی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو
لشکر دے کر کے بھیجا، 4000 کا لشکر دے کر کے بھیجا کہ جاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں داخل ہونے والے ہیں، ان کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لے آؤ، کوفہ میں ہمارے پاس لے کر کے آؤ، کوفہ کی سرحدوں تک وہ پہنچنے ہی والے ہیں، جاؤ گرفتار کر کے لاؤ۔ چنانچہ عمر بن سعد لشکر کو لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا، لیکن عمر بن سعد اچھا آدمی تھا، نرم دل آدمی تھا، اہل بیت کے ساتھ محبت تھی، خاندان نبوت کا احترام تھا، عزت کیا کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے اوپر سے آرڈر ملا ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ورنہ میں آپ سے کوئی زیادتی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب باضابطہ گھیراؤ کیا جا رہا ہے اور مجھ کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جانے کا آرڈر دیا گیا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو معاملہ ختم کرتے ہیں، ہم تو یہاں کوفہ والوں کے خطوط کو دیکھ کر آئے تھے، ہمیں لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ خلافت بھی ہمیں نہیں چاہیے، ہم تو امت کا فائدہ چاہتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جانے کے بجائے مجھے لے چلو، جو کہ خلیفہ بنا ہوا ہے یزید، اسی کے پاس لے چلو، یا پھر ہمیں واپس مدینہ منورہ امن و امان کے ساتھ جانے دو، یا پھر ہمیں چھوڑ دو، ہم کسی بھی اسلامی سرحد میں چلے جائیں گے، یہاں کوفہ میں نہیں رہیں گے، واپس چلے جائیں گے، داخل ہی نہیں ہوں گے۔ تو عمر بن سعد نے دیکھا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، جس مقصد کے لیے یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کیا تھا کہ تم یہ سارا نظام سنبھالو، وہ تو پورا ہو گیا۔ یزید کو یہی تو ڈر تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں خلیفہ نہ بن جائیں، کوفہ والے سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نہ لگ جائیں اور خلیفہ نہ بن جائیں، یہی تو اس کو ڈر تھا۔ اب خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کو بول رہے ہیں، یا یزید سے ڈائریکٹ بات کرنے کی بات کر رہے ہیں، یا پھر کسی اسلامی سرحد میں چلے جانے کی بات کر رہے ہیں، تو جھگڑا ختم ہے۔ عمر بن سعد نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کہ دیکھو معاملہ بالکل نمٹنے والا ہے، نہ ادھر سے کوئی لڑائی ہوگی نہ ادھر سے کوئی لڑائی ہوگی، کسی کو گرفتار کرنے کی، مارنے دھکا دینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، بالکل امن کے ساتھ معاملہ نمٹ جائے گا۔ یہ 3 باتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک پر تم راضی ہو جاؤ۔ عبید اللہ ابن زیاد نے دیکھا کہ 3 باتوں میں سے کوئی بھی بات تسلیم کی جا سکتی ہے، لیکن شمر ذی الجوشن اس نے جب دیکھا کہ عبید اللہ ابن زیاد پہلے جس ارادے پر تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی طرح گرفتار کیا جائے، نو کمپرومائز، بالکل بھی بات نہیں سنیں گے، ان کو گرفتار کیا جائے، جس مضبوط ارادے پر تھا اس سے یہ خط پڑھ کر کے ہٹ رہا ہے۔ تو شمر ذی جوشن نے کہا کہ عبید اللہ یہ تم کیا کر رہے ہو، ذرا دماغ سے کام لو، اگر آج تم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا تو وہ لوگوں کو جمع کر کے ایک مضبوط طاقت بنا لیں گے، اس کے بعد کوئی طاقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے سے نہیں روک سکتی۔
یہ اس نے پھونک مار دیا، انگلی کر دیا شمر ذی جوشن نے۔ عبید اللہ ابن زیاد بھی تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو پیغام آیا ہے عمر ابن سعد کے واسطے سے، اس کو مانوں یا شمر کی بات مان لوں۔ بالآخر اس کے دل نے یہی کہا کہ شمر صحیح بول رہا ہے، اگر ہم نے آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیے بغیر چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا، اس کا انجام ہم نہیں جانتے۔ اس لیے اس نے واپس پیغام دیا اور شمر کے ہاتھ میں ہی دے دیا کہ تم خود جاؤ اور عمر ابن سعد سے کہو کہ نرمی کا معاملہ ہرگز نہ کرو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لے کر کے آؤ۔ اگر اے شمر عمر بن سعد نے تمہاری بات نہیں مانی تو عمر بن سعد کی گردن اڑا دو، تم لشکر کے امیر بن جاؤ، باقی تمہارے ہاتھ میں معاملہ ہے۔ تو شمر ایک دم جوش میں نکلتا ہے، عمر بن سعد کے پاس آ کر کے پیغام عبید اللہ ابن زیاد کا دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ پیغام آیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 3 درخواستیں پیش کی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی تسلیم نہیں ہے۔ اب ایک ہی راستہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لے چلو، ورنہ تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ تمہیں پہلے معزول کروں گا، لشکر کے تم امیر ہو، پہلے تم کو سسپینڈ کروں گا، پھر تمہیں قتل کروں گا۔ اب عمر بن سعد مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں نے تو یہ چاہا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح کی بات کی ہے وہ بہت اچھی بات ہے، اس پر عبید اللہ ابن زیاد راضی ہو جائے تو یزید بھی راضی ہو جائے گا۔ میں نے تو یہ سمجھا تھا آگے کا معاملہ یزید اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوگا، مسلمان تو بچ جائیں گے، جھگڑا وغیرہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ سارا کام تمہارا ہی ہے۔ اپنے دل میں کہا کہ یہ سارا کام اسی شمر کا ہے، ورنہ عبید اللہ ابن زیاد اگرچہ اپنی جگہ وہ بہت سخت ہے، بہت ظالم قسم کا آدمی ہے، کسی کی بات جلدی سے نہیں سنتا، لیکن ادھر کس کی طرف سے جواب آیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب آیا ہے، وہ مان گیا ہوگا تم نے انگلی کی ہوگی، دل میں کہا، اور مجبور ہو کر کے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کے پیغام دے دیا کہ دیکھیے اب ایک ہی راستہ ہے، مجھے جو کرنا تھا وہ کر دیا، آپ کا پیغام عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچا دیا، لیکن وہاں سے یہ جواب ملا ہے کہ آپ کی 3 باتوں میں سے کوئی بات بھی تسلیم نہیں کی جا رہی ہے، اور آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گرفتار کر کے لے جانے کا ہمیں آرڈر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گرفتاری کی بات ہمیں بالکل تسلیم نہیں ہے، ایسی ذلت کہ ہم قیدی بن کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جائیں، یہ ہمیں بالکل تسلیم نہیں ہے۔ ہمارے ایک آدمی کو بھی تم لوگوں نے قتل کر دیا، مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ کو، اور بچے کو بھی قتل کر دیا ہے، اور مسلم بن عقیل کو جس گھر والوں نے پناہ دی تھی ان کو بھی قتل کر دیا ہے۔ ہم ایسی ذلت بالکل
بالکل برداشت نہیں کرتے، ہم قیدی بن کر کے عبیداللہ ابن زیاد کے پاس ہرگز نہیں جاتے، یا تو ہمیں مدینہ منورہ باعزت واپس جانے دو، یا پھر یزید سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں چلو وہاں لے چلو، یا پھر ہمیں کسی بھی اسلامی سرحد میں جانے دو، ہمارا پیچھا نہ کرو۔ لیکن شمر نے کہا کہ دیکھو عمر بن سعد، یہ لوگ بات ماننے والے نہیں ہیں، اعلان جنگ میں کر رہا ہوں، میں جنگ کا اعلان کر رہا ہوں، ابھی ان سے ہم لڑائی کریں گے۔ اور تاریخ 9 تاریخ کی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم یہاں لڑنے کے لیے ہرگز نہیں آئے، ہماری باتوں کو تم نہیں مان رہے ہو، صلح صفایا والا کام ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن تم جنگ پر ہی تلے ہوئے ہو، اگر واقعی تم کو لڑنا ہے آج کی رات ہمیں مہلت دے دو، آج کی رات ہم اللہ سے کچھ عبادت کر لیں گے، دعا مانگ لیں گے، استغفار کر لیتے ہیں، گھر والوں سے کچھ بات چیت کر لیتے ہیں، کچھ وصیت کرنا ہو وہ کر لیتے ہیں۔ تو شمر نے، عمر بن سعد وغیرہ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے صبح میں ہم جنگ کریں گے، آج کی رات آپ کے لیے رخصت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں تشریف لائے، اپنے گھر والوں کو نصیحت کی کہ دیکھو کل صبح میں جنگ ہونے والی ہے، تم میں سے کوئی مدینہ منورہ واپس جانا چاہے تو یہاں سے واپس چلے جاؤ، عبیداللہ ابن زیاد ہو، یزید ابن معاویہ ہو، یا شمر ذی جوشن ہو، یا عمر بن سعد ہو، ان سب کو میری ضرورت ہے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ان سب کا مطلب مجھ سے ہے، تم سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، تم لوگ چلے جاؤ، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ان کے خاندان والے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے اور دوسرے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کے ساتھی وغیرہ جتنے آئے تھے، ان سب نے کہا جینا ہوگا آپ کے ساتھ جیئیں گے، مرنا ہوگا تو آپ کے ساتھ مریں گے، ہم ہرگز واپس اکیلے آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ آپ نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن سب کا ارادہ متفقہ یہی رہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک رہیں گے۔ چنانچہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو لے کر رات میں نماز وغیرہ پڑھی اور دعائیں وغیرہ کی۔ صبح ہوئی، سورج کی روشنی نکل آئی تو فوراً شمر ذی جوشن، عمر بن سعد، حر بن یزید ان سب کو لے کر کے آ گیا، آؤ لڑنے کے لیے، چلو عبیداللہ ابن زیاد کے پاس یا پھر یہیں لڑائی شروع کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کی صف بندی کی، کیونکہ اب سامنے مقابلہ کرنا ہے، قیدی بن کر کے وہاں جانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، ایسی ذلت ہمیں پسند نہیں ہے، ہم بالکل حق پر ہیں، ہم ذلت کو بالکل گوارا نہیں کرتے۔ چنانچہ آپ نے صف بندی کی اور لڑنے سے پہلے، جنگ شروع کرنے سے پہلے آپ نے کوفہ والوں کو آواز دی۔ کوفہ والوں کو سارا معاملہ پتہ ہے، سب لوگ ادھر ادھر ٹیلوں پر کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور دل میں ان کو یہ افسوس بھی ہے کہ ہمارے ہی بلانے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان والوں کو لے کر کے یہاں پہنچے ہیں، ہم ہی شرمندہ ہیں، لیکن کوئی ہمت کر کے میدان میں نہیں آ رہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نام لے کر کے پکارا کہ اے فلاں، کیا تم نے میرے پاس خط نہیں لکھا تھا؟ اے فلاں، کیا تم نے میرے پاس پیغام نہیں بھیجا تھا؟ اے فلاں، تم تو میرے پاس ڈائریکٹ آ کر بات کر کے گئے تھے، کہاں چلے گئے تم؟ آؤ میدان میں۔
آ کر کے ان سے بات چیت کرو، ہمارے مسلمانوں کے آپس میں جو لڑائی ہے اس کو ہونے مت دو۔ لیکن سب کے سب بزدل بنے، اپنے اپنے مقام پر رہے، کوئی بھی میدان میں نہیں آیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر کے جو لوگ میدان میں تھے ان میں سے بھی بعض نے آواز لگا کر کے کوفہ والوں کو پکارا، لیکن کوفہ والے بالکل بھی میدان میں نہیں آئے۔ حر بن یزید کا لشکر 1000 کا اور عمر بن سعد کا لشکر 4000 کا اور شمر ذی جوشن وہ یہ سب ہیں بس۔ حر بن یزید یہ بھی بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا۔ سب سے پہلے یزید ابن معاویہ کی طرف سے اسی کو بھیجا گیا تھا، حر بن یزید کو، کہ جاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبر ملی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو چکے ہیں، کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، جا کر کے ان کو پکڑو، گرفتار کرو ان کو۔ سب سے پہلے یہی آیا تھا، لیکن اس نے آ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ میں مجبور ہوں، آپ کوئی ایسا راستہ نکالیں جس سے لڑائی وغیرہ نہ ہو اور میں آپ کو گرفتار بھی نہ کر سکوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں فلاں جگہ میں چلا جاؤں گا۔ تو حر بن یزید کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ چلے گئے تو میری گرفتاری نہ ہو جائے اور میرے ساتھ کچھ معاملہ نہ کر دیا جائے۔ تو حر بن یزید نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو کچھ تو نہیں کرتا لیکن آپ کا پیچھا بھی نہیں چھوڑوں گا، میں مجبور ہوں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو حر بن یزید کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لگے رہنے کی وجہ سے عمر بن سعد کی لشکر کو بھی پتہ چلا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پر ہیں، عبید اللہ ابن زیاد کو بھی معلوم ہوا، شمر ذی جوشن کو بھی معلوم ہوا۔ تو اب 10 تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو لڑائی شروع ہونے والی ہے۔ تو حر بن یزید کے دل میں ایک خوف پیدا ہو گیا، میں کتنا پاپی ہوں، بدبخت ہوں، اس دن میں نے اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا چھوڑ دیا ہوتا تو آج کا دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ بات چیت سے معاملہ نمٹ جائے گا، مجھے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ لڑنے پر، مارنے پر، نواسۂ رسول کے سامنے تلوار اٹھانے پر یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ بہت زیادہ حر بن یزید شرمندہ ہوا اور ادھر سے دشمنوں کی طرف سے ایک تیر بھی پھینکا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ یہ دیکھ کر اس کو اور زیادہ جوش آ گیا، گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، جا کے اپنے ہتھیار کو ڈال دیا اور کہا کہ حضرت اگر میں نے آپ کو اس دن جانے دیا ہوتا تو آج کا دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا، میری غلطی ہے، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اب جیوں گا تو میں آپ کے ساتھ جیوں گا، مروں گا تو پہلے اپنی گردن کٹاؤں گا، بعد میں آپ کی گردن کٹے یا نہ کٹے۔ میں آپ کے سامنے شہید ہونے کے لیے آ گیا ہوں، اب مجھے عمر بن سعد کی کوئی پرواہ نہیں ہے، عبید اللہ ابن زیاد کی کوئی پرواہ نہیں ہے، شمر ذی جوشن سے بھی میں ڈرتا نہیں ہوں، اب میں آپ کی خاطر ان سب کا مقابلہ کروں گا جن کا ساتھ میں اب تک دے رہا تھا۔ اس طرح لشکر میں بہت سارے لوگ تھے جو مجبوراً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے۔
بالآخر لڑائی شروع ہوئی، ادھر سے تیر ادھر سے تیر چلے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے عبداللہ کو شہید کر دیا گیا، علی اکبر کو شہید کر دیا گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بھائی اور 2 لڑکے اور 3 بھتیجے اور مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کے خاندان والے، اس طرح سب کو ایک بعد دیگرے شہید کر دیے۔ اور ادھر بھی تقریباً 80 پر 8 آدمی، 88 لوگ مارے گئے دشمنوں کی طرف سے، جو لوگ کھڑے تھے 88 آدمی مارے گئے۔ اس لڑائی کے درمیان میں ایک خاص واقعہ پیش آیا۔ یہ ایک تابعی تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے دوران کہا کہ حضرت ظہر کا وقت ہو گیا ہے، حضرت ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی میں مصروف، وقت نہیں دیکھ پائے۔ ایک تابعی نے اشارہ کیا کہ حضرت آپ اعلان کریں کہ جنگ کو موقوف کر دیا جائے، ہم ظہر کی نماز پڑھ لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ دیکھو نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں جنگ جاری رکھتے ہیں۔ لیکن ادھر لڑائی کے میدان میں جن کا خون پک رہا ہے، جو ظلم اور بربریت کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو نماز کی کیا پرواہ ہے، انہوں نے برابر لڑائی کو جاری رکھا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، روایت میں آتا ہے، صلاۃ الخوف ادا کی۔ میدان جنگ میں اگر نماز کا وقت آ جائے، کوئی بھی نماز کا وقت آ جائے، تو اس نماز کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا کہ پہلے کچھ لوگ پڑھیں گے، دوسرے لوگ مقابلہ کرتے رہیں گے۔ جب ان کی 1 رکعت ہو جائے گی، پہلے جو لڑنے گئے تھے وہ آ جائیں گے، جنہوں نے 1 رکعت پڑھی وہ لڑنے چلے جائیں گے۔ جب ان کی جو بعد میں شریک ہوئے، ان کی 1 رکعت ہو جائے گی، یہ لڑنے چلے جائیں گے، باقی لوگ آ کر کے اپنی 1 رکعت جو رہ گئی ہے پورا کر لیں گے، اور یہ جو لڑنے گئے دوبارہ، یہ واپس آ کر کے اپنی دوسری رکعت مکمل کر لیں گے۔ اس طرح پوری تفصیل ہے اس نماز میں۔ قرآن شریف میں اللہ پاک نے باضابطہ میدان جنگ میں صلاۃ الخوف نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا۔ تو دیکھیے صحابہ کرام، تابعین کیسے لوگ تھے کہ میدان جنگ میں بھی نماز کا خیال رکھا ہے۔ میدان جنگ میں اب گردن کٹنے والی ہے، جان بچائیں یا نماز کی پابندی کریں، نماز کا ان لوگوں نے خیال رکھا۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نماز کسی حالت میں بھی چھوڑنے والی چیز نہیں ہے۔ بہرحال تو نماز انہوں نے ظہر کی ادا کی، جنگ ہوتی رہی، ایک بعد دیگرے تمام ساتھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اب ان کے گود ہی میں شہید ہو گئے۔ پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے تو شمر ذی جوشن نے آواز لگائی کہ چلو تم چلو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرو۔ وہ 1 قدم آگے بڑھاتا اور سوچتا کہ میں کس پر تلوار اٹھانے جا رہا ہوں۔ اب تک تو دوسرے لوگ تھے، لیکن سامنے تو نواسۂ رسول ہیں، میں نہیں جاتا، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ شمر کہتا چل تو چل، وہ آگے بڑھتا پھر پیچھے آ جاتا، کوئی نواسۂ رسول کے واسطے کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا، اور کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جو ایک رعب تھا، اس رعب سے تھرتھراتے ہوئے کانپتے ہوئے پیچھے آ جاتا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جا کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار چلائے۔
اس کے بعد شمر ذی جوشن خاموش نہیں رہا، اس نے ایک زوردار آواز لگائی اور کہا اگر تم کو اکیلے اکیلے جانے میں ڈر لگ رہا ہے تو 10-15 آدمی ایک ساتھ جا کر کے حملہ کرو۔ جب اس کا آرڈر ہوا، جب اس کی طرف سے حکم ہوا، اس کی بات ماننا ضروری ہے، تو 10-15 آدمی ایک ساتھ حملے پر اتر آئے۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب شہید ہو گئے تو آپ کے جسم مبارک پر 33 نیزوں کے وار تھے۔ نیزہ چھوٹی تلوار کو بولتے ہیں۔ کتنے تھے؟ 33 جسم کے اوپر، اور 34 یعنی 34 تلوار کے ضربیں تھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر، اور تیر بھی آپ کو کئی سارے لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد شمر نے کہا کہ ان کی گردن کو الگ کرو۔ میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اس پر بھی کوئی آگے نہیں بڑھا، جس کو آرڈر دیا وہ آگے نہیں بڑھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں جاتا۔ نواسۂ رسول اور وفات کے بعد بھی چہرے کے اندر ایسا روب، لیکن ایک دوسرا آدمی تھا بدبخت، وہ آگے بڑھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو اس نے الگ کیا اور لے گئے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، اس کو پیش کر دیا۔ اور لے جانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے گھوڑے نے آج بہت بڑی گردن کو مارا ہے اور بہت بڑا تحفہ اے عبید اللہ میں تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں۔ میرے گھوڑے پر سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات کو لاد دو، مجھے بہت بڑا انعام چاہیے۔ نواسۂ رسول کو شہید کر کے یہ لوگ انعام کے طلبگار ہیں۔ بہرحال اس طریقے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اور روایات میں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہے، یہ بات کتابوں میں نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ملی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو پھر عراق سے مدینہ منورہ بھیجا گیا اور آپ کے صرف سر مبارک کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور آپ کا جسم کربلا کے اندر کوفہ والوں نے دفن کر دیا، اور آپ کے جتنے ساتھی تھے ان سب کو وہیں پر دفن کیا گیا۔ تو یہ جو شہادت کا واقعہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت سارے ہمیں اسباق دیتا ہے۔ آپ چاہتے تو مکہ مکرمہ میں رہ کر کے یزید کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ یزید کی طرف سے اگر لڑائی کا، جنگ کا اعلان ہو جاتا تو مکہ مکرمہ میں بہت بڑی طاقت کے ساتھ آپ یزید کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن آپ وہاں سے نکل کر کے کوفہ چلے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ جیسی مقدس سرزمین خون سے رنگین نہ ہو، اللہ کا گھر ہے، ایسی جگہ گندگی نہ ہو، لڑائی شور شرابہ نہ ہو۔ میں مر جاؤں گا وہاں جا کر کے مروں گا، لیکن مکہ بیت اللہ، اللہ کا گھر جو کہ امن والا شہر ہے، یہاں پر کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمیں کیا سبق ملا؟ اللہ کے گھر کا احترام کرنا ہے، اللہ کے گھر کا احترام کرنا ہے۔ آج ہم لوگ اللہ کے گھر کا کیا احترام کرتے ہیں؟ مسجد کے سامان کو اپنے سسرے کا سامان سمجھ کر کے استعمال کرتے ہیں،
گھر میں اتنی دیر پنکھا نہیں چلاتے جتنی دیر مسجد کا پنکھا استعمال کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مسجد والوں نے اجازت دی ہے، لوگوں کے چندے سے اجازت دی ہے کہ آپ استعمال کرو، لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ مسجد کا پانی بے جا اسراف کیا جاتا ہے، بیت الخلاء کو گندا کیا جاتا ہے، پانی صحیح سے نہیں ڈالا جاتا، اور وہیں بیڑی، تمباکو، سگریٹ یہ سب تھوکا جاتا ہے، ڈھیلے پتھر وہیں نالیوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وضو کرنے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں تو وہاں پر بھی کچرا ڈال دیتے ہیں، شیمپو کے پیکٹس ڈال دیتے ہیں، شیمپو سے ہاتھ دھو کر کے اسی نالی میں شیمپو ڈال دیتے ہیں، پھر پانی سارا جمع ہو جاتا ہے، وضو کرنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اس طرح کی ایک بات نہیں، بہت ساری باتیں ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر مسجد کا ادب اور اس کا احترام نہیں رہا، اور ہم نام لیتے ہیں کس کا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کیا سبق دیا کہ اللہ کے گھر کا احترام کرو، لیکن ہم نام ان کا لیتے ہیں، کام شیطان کا کرتے ہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شہادت کے واقعے سے ہمیں ایک اور سبق کیا ملا؟ میدان جنگ میں بھی نماز کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو ہمیں نماز کا بہت زیادہ پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف جمعہ کی نماز پڑھ لیں گے، جمعرات کی نماز پڑھ لیں گے، یا پیر کی نماز پڑھ لیں گے، یا صرف مغرب کی یا صبح کی پڑھ لیں گے، ہم کامل ایمان والے نہیں کہلائیں گے۔ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، بالغ ہو جانے کے بعد سے لے کر موت تک۔ آدمی چاہے سفر میں ہے، حضر میں ہے، تندرست ہے، بیمار ہے، ہر حالت کی، ہر وقت کی نماز کا طریقہ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ملتا ہے کہ آدمی بیمار ہو جائے تو کیسے اس کو نماز پڑھنا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر کے پڑھنا، سب آسان ہے، دین پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن آج ہم صرف نام لیتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فلاں فلاں نام تو لیتے ہیں، لیکن کام ہمارے ان جیسے بالکل بھی نہیں۔ تو ان واقعات کو سن کر کے صرف مزہ لینا یا ایک ہسٹری کا قصہ ہے سن کر کے تھوڑا رو لینا، دھو لینا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان واقعات سے ہمیں جو سبق مل رہا ہے، جو عبرت والی بات ہمیں دی گئی ہے، اس کو ہمیں اپنے دل میں بٹھانا ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ بڑوں کے نقش قدم پر چلنا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اپنی جان کو دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن باطل کا ساتھ نہیں دیا، حق کی لڑائی لڑتے رہے، حق بات کی آواز بلند کرتے رہے، لیکن باطل کا ساتھ ہرگز نہیں دیا۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا؟ حق پر قائم رہنا ہے۔ قرآن شریف کی بہت سی آیات میں ہمیں یہ حکم دیا ہے، اگر تمہارا سگا بھائی بھی ناحق بات کرتا ہو اور دوسرا کوئی حق بات کرتا ہو تو حق کا ساتھ دو، ناحق کا ساتھ مت دو، اس کی اصلاح کرو، پیار و محبت سے سمجھاؤ کہ بھائی اگرچہ تیرا میرا خونی رشتہ ہے، لیکن تیرا عمل حق پر نہیں ہے، اس کا عمل حق پر ہے۔ خیر، اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات سے سبق لینے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔